کہتے جی کہ اگر ایک آدمی حالت اعتکاف میں ہے، اگر اس کو غسل کی ضرورت ہو جائے، یعنی غسل جنابت ہے، پھر تو لازم نکلے گا، کیسے مسجد میں بیٹھا رہے گا؟ دیکھو نا، ناپاک ہو گیا، یا وضو کی ضرورت ہو گئی تو لازماً مسجد سے نکل کے جائے گا، وضو کرے گا یا غسل کرے گا، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے نا، کوئی شک ہی نہیں۔ ایک ہے کہ آدمی محض گرمی کو رفع کرنے کے لیے غسل کرتا ہے، وہ منع، وہ آپ صرف گرمی کے لیے آپ غسل نہیں کر سکتے، اور آپ جمعہ کے لیے بھی نہیں جا سکتے۔ اسی لیے حکم ہے کہ اعتکاف اس مسجد میں بیٹھنا چاہیے جہاں جمعہ ہوتا ہو، تاکہ اس کو جمعہ کے لیے بھی نہ نکلنا پڑے۔ کہتے ہیں جی کہ میرے دوست نے مجھے سامان دیا تھا، میں سامان لے کر اس کا آ گیا، لیکن سامان ٹیکسی میں بھول گیا اور گم ہو گیا، تو امانت تھا، تمہارے پاس قرضہ تو نہیں تھا، اور امانت کی ضمان نہیں ہوتی اگر واقعتاً وہ گم ہو گیا ہے۔ باقی یہ تو تم اللہ کو جواب دو گے نا کہ کیا واقعی گم ہی ہوا ہے یا تم بہانہ بنا رہے ہو، اور گم ہی صرف اسی بیچارے کا ہوا ہے، تمہارا تو نہیں گم ہوا نا کوئی سامان، اس کا سامان بھول گئے، تمہاری ہر چیز واپس آ گئی ہے، تو پھر جھوٹ بول رہے ہو، پھر اس کو ادا کرنا پڑے گا، اور اگر حقیقتاً چلا گیا تو کوئی ضمان نہیں ہے۔ میں نے مدینہ منورہ سے عید الفطر کے بعد 2 شوال کو عمرہ کیا ہے، اب اگر حج کروں گا تو حج آپ کا تمتع ہوگا اور حج کی آپ کو بکری دینی ہوگی، یعنی پہلے آپ کنکری ماریں گے، پھر اپنی بکری ذبح کرائیں گے، پھر حلق کرائیں گے، اس کے بعد طواف زیارت کریں گے۔ آپ کے لیے بکری جو ہے وہ لازم ہے، کیونکہ اب حج آپ کا تمتع ہے کہ آپ نے عمرہ کر لیا ہے، احرام کھول دیا، فائدہ اٹھا رہے ہو، پھر حج بھی کرو گے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ جو لوگ مکے میں رہنے والے ہیں، اگر انہوں نے عید کے بعد عمرہ کیا ہے، ان کا تمتع نہیں ہے، حج افراد ہی رہے گا، لیکن اس کو جرمانے کی بکری دینی پڑے گی۔ کہتے ہیں جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر جو لوگ انگوٹھے چومتے ہیں، اب یہی میں عرض کر رہا تھا، یہ ضدی ہے نا۔ دیکھو نا، اللہ کے قرآن میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو میرے مدنی پہ صلاۃ و سلام بھیجو، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اللہ نے قرآن میں یہ حکم دیا، حضور نے فرمایا من صلی علیہ واحدا، جو مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ عشرا، اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ نہ قرآن کہتے ہیں انگوٹھے چومو، نہ نبی پاک فرماتے ہیں، تم نے یہ مسئلہ کہاں سے کھڑا ہے؟ ٹھنڈے دل، ضد کا کیا علاج ہے؟ بھائی لاکھوں صحابہ ہیں حضور کے، کسی نے تو انگوٹھے چومے ہوتے نا، اہل بیت رسول موجود ہیں، کسی نے تو انگوٹھے چومے۔ سیاہ ستہ کی 6 کتابیں ہیں، سنن ہیں، مصنفات ہیں، مسندات ہیں، مراسیل ہیں، کسی ایک کتاب میں ایک ضعیف حدیث بھی دکھا دو کہ انگوٹھا چوما گیا۔ ایک رواج ہے، پڑ گیا ہے جی، ہاتھ اپنے چوم رہے ہیں، احسان حضور پہ کر رہے ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آئی آج تک یہ منطق۔ بھائی اب اتنا باریک اور اتنا لمبا خط میں پڑھتا رہوں تو پھر فی امان اللہ، غصے میں آ کے جی
ادھر گیا، لڑا جھگڑا، بیوی کو 3 بار طلاق دے دیا، کام پکا ہو گیا جناب. ہاں لڑا جھگڑا. محبت میں بھی کبھی کوئی طلاق دیتا ہے بے وقوف آدمی؟ کبھی آج تک آپ نے سنا ہے کہ آدمی گھر آئے بڑا خوش اور بیوی کو سینے سے لگا کے گئے میری محبوبہ 3 طلاق کا ہدیہ قبول فرماؤ؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ اور جب بھی طلاق دے گا غصے میں ہی دے گا نا، ناراض ہو کے دے گا، لڑ جھگڑ کے دے گا. لیکن یہ طلاق ایسی بلا ہے کہ حضور پاک نے رحمت دو جہاں نے فرمایا ثلاثن جدہن جد وحدلہن جد النکاح والطلاق والعتاق. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے. جن میں نکاح ہے، طلاق ہے اور عتاق ہے. تو اس نے غصے میں دیا ہے، 3 طلاقیں ہو گئی. اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک بلکہ تمام ائمہ کے نزدیک کوئی حل نہیں اس کو رجوع کرنے کا. صرف بعض علماء اہل حدیث فرماتے ہیں کہ اگر ایک جگہ 3 طلاق ہے تو 1 ہوگی، لیکن باقی تو تمام ائمہ کہتے ہیں 3 ہوتی. کہتے جی کہ حج افراد جو کرنا ہے بھائی کس نے کرنا ہے؟ اگر مکے میں رہنے والا ہے یا جدے میں یعنی میقات کے اندر اپنے گھر سے احرام باندھے اور حج پہ جائے، اور اگر باہر سے آ رہا ہے تو وہ میقات سے احرام باندھے گا. جو مکے میں لوگ ہیں ان کا حج کا احرام مکے میں ہوگا، گھر سے ہوگا، احرام باندھے اور توکل اللہ کر کے مینا جائیں، عرفات جائیں، مزدلفہ جائیں، سارے کام کریں. ہمارا جو مؤسسہ ہے اس کا ٹھیکیدار جو ہے وہ عیسائی ہے. ہم اس کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ پیسہ بینک میں رکھتا ہے، اس سے سود بھی لے. تمہیں کیا ہے؟ سود کی لعنت اس پہ ہے، تم تو اپنی مزدوری لے رہے ہو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ بھائی وہ ٹھیکیدار پیسے رکھتا ہے بینک میں، اس کی لعنت اس پہ ہوگی، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم اپنی مزدوری کے پیسے لے رہے ہو، وہ بینک میں رکھے، گھر میں رکھے، کہیں رکھے، تمہارا حق ہے، اپنا لے رہے ہو. میری بیوی 3 سال ہو گئے فوت ہو گئی ہے، میں بہت پریشان ہوں. تو اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے حج کرو، اس کے لیے عمرہ کرو. صرف پریشان ہونے کا کیا فائدہ ہے جی؟ آپ کے پریشان ہونے سے اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کو فائدہ یہ ہے دعا کرو، اس کو فائدہ یہ ہے قرآن پڑھ کے ثواب بھیجو، اس کو فائدہ یہ ہے اس کے لیے عمرہ کرو، اس کو فائدہ یہ ہے اس کے لیے حج بدل کرو، اس کو فائدہ یہ ہے کہ صدقہ جاریہ کوئی کنواں بنا دو، کوئی مدرسے میں کمرہ بنا دو، کوئی حمام بنا دو تاکہ اس کو ثواب ملے. کہتے جی کہ اگر ٹیلی فون پہ نکاح کیا جائے بالکل نہیں ہوتا. نکاح کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ایک جگہ موجود ہوں اور ایجاب قبول کیا جائے. ایک دوسرے ملک میں وہ ایجاب قبول نہیں ہوتا. ٹیلی فون کے ذریعے کوئی نکاح نہیں ہوتا اور کسی امام کے نزدیک بھی نہیں ہوتا. اور اس کا بڑا آسان حل ہے. ٹیلی فون کی ضرورت کیا ہے؟ ایک آدمی کو اپنا وکیل بنا دو، خط لکھ کے 2 گواہوں کے سامنے کہ جی مسمی فلاں کو میں وکیل بنا رہا ہوں شرعی، اس کو میں اجازت دیتا ہوں کہ میری طرف سے وکیل بن کے فلاں لڑکی سے میرا نکاح کر دے. بس وہ وہاں کر دے گا، تمہارا نکاح ہو گیا. حج کے دوران میں عورت جو ہے وہ چہرے پہ نقاب نہیں ڈال سکتی. اس میں 2 مسئلے سمجھے. پہلے نقاب ہوگا تو اب احرام میں کھولے گی نا، جس کا ہے ہی نہیں وہ کیا کرے؟
تو یہیں سے مسئلہ سمجھ لینا کہ پردہ ہونا ضروری ہے. احرام میں نقاب نہ ڈالے، وہ اگر آدمی سامنے آ جائے کپڑا کھینچ لے، آدمی دور چلے جائے ہٹا دے. اور بعض علماء کہتی ہیں کہ پنکھا ہاتھ میں رکھ لے، آدمی آیا پنکھا سامنے کر دیا. اگر میں حج پیدل کرتا ہوں تو مجھے چلنے میں بدن رگڑتا ہے تو خراش آ جاتی ہے. میں کریم لگا سکتا ہوں، کڑوا تیل لگا دو، کریم ضروری لگانی ہے. کریم تو ویسے بھی انشاءاللہ گھنٹے کے بعد ختم ہو جائے گی، تیل تو انشاءاللہ 6 گھنٹے کام کرے گا. کڑوا تیل لگانا. اگر مکہ کا مقیم ہے، بھائی کیا مصیبت ہے آپ لوگوں کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ہم سے یہ نہیں سمجھتے تو حاجی کیا سمجھیں گے یار. آج تک جو ساری زندگی ساتھ رہے ہیں وہ نہیں سمجھے ماشاءاللہ کہ یار ایک سیل جو ہے کتنی قیمت کا ہوگا کہ 2 لاکھ ریال کا آتا ہے. درس سے پہلے نہیں ڈال دو. مسئلہ کیا ہے، مشکل کیا ہے؟ لیکن نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. زمین جنبد نہ جنبد گل محمد. زمین ہلے تو ہلے، یہ نہیں ہلیں گے اپنی عادت سے. ہاں زمین ہل جائے الگ بات ہے. تو بہرحال یاد رکھیں کہ جو مکے میں رہنے والے ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے قرآن میں ہے کہ متمتع اور قران وہ کر سکتے ہیں ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جو مکے میں رہنے والا نہ ہو. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان دنوں وہ عمرہ نہ کرے. حج افراد احرام باندھو، جاؤ مینا. اور کیا طریقہ ہے؟ اگر مکے سے مدینے سے جدہ آئے کوئی احرام نہیں، زمزم بیٹھ کے پیئیں، 3 دفعہ سانس نکالیں، کھڑے ہو کے پیئیں تو گناہ نہیں ہوگا. یہ مسئلہ نہیں کہ جب زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ. حج بدل کرنا ہے تو آپ حج کا احرام اپنے مکے سے باندھیں گے، گھر سے باندھیں گے. اگر اس کا حج فرض ہے پھر آپ میقات سے احرام باندھیں. یہاں جو مختلف ملک سے مرغیاں آتی ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں. 2-4 دن مرغی شریف نہیں کھاؤ گے تو گزارا ہو جائے گا. خیر میں سبزی کھا لو، یا وہ مرغی خریدو جو اس ملک کی ہے. میکڈونلڈ وغیرہ جو بھی ہیں جو باہر سے آئے کبھی اعتبار نہیں. یار جو تیرے نبی کے دشمن ہیں، فلمیں بناتے ہیں، تجھے حلال کھلائیں گے؟ کچھ تو سوچو بھائی. جو آدمی 5 ذی الحج کو مدینے سے مکے آئے وہ بھی عمرہ کر سکتا ہے. صرف عمرہ 5 دن نہیں ہوتا، 8، 9، 10، 11، 12، 13. اگر پیشاب کے قطرے آتے ہیں آپ 2 چادریں رکھ لیں، نماز کے وقت دوسری باندری اس کو دھو لیا. اندر بھی اب نہیں پہن سکتے. کہتے جی کہ نکاح خان نے جب میرا نکاح پڑھایا تھا تو تمام جملے بول کر 3 مرتبہ میرے سسر سے پوچھا تھا کہ قبول ہے. تو کیا ہے تمہاری بیوی کی وجہ سے تمہارے سسر نے کیا کر دیا، قبول کیا ہو گیا؟ تم کیا سمجھ رہے ہو تمہارا نکاح سسر سے ہو گیا؟ اور بدبخت اس کی جو لڑکی تھی تو اپنی لڑکی کی طرف سے اس نے قبول کیا. عجیب بے وقوف ہے. اگر طواف کی حالت میں
نماز جنازہ کھڑی ہو جائے نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، اگر پڑھ لیں پھر یہاں سے چھوڑا ہے وہاں سے پھر طواف شروع کر دو۔ آپ نے عید کے بعد حج نہیں کیا، حج افراد ہے، عمرہ نہیں کیا، افراد ہے۔ صحابہ کرام کے وقت میں زنانہ اور مردانہ لباس کیسے تھا؟ جیسے عام لباس ہے، چادریں باندھتے تھے، شلوار بھی باندھتے تھے، قمیص بھی لمبا پہنتے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر پہلے کب ہوئی؟ تو آدم سے بھی پہلے ہوئی ہے۔ جمعہ کے آدمی نے کہا ہے کہ حج کی نیت ابھی نہ، تو ابھی کون سی حج کی نیت ہے؟ جب احرام باندھیں گے تو حج کی نیت کریں گے۔ اگر حج افراد کریں اور آپ ہاں بالکل حج افراد پر حج کی بکری نہیں ہوتی ہے، خوشی سے دینا چاہو تو دے سکتے ہو۔ تمتع میں بکری لازم، قران میں بکری لازم، افراد میں لازم نہیں ہے۔ اگر ہم شمیسی سے حرم نماز کے لیے آئیں کوئی احرام ضروری نہیں، جدے سے آئیں تب بھی ضروری نہیں۔ اگر میں اپنے رشتہ دار مرحومین کے لیے قربانی کروں بالکل جائز ہے، ہم بھی وہ گوشت کھا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ ملتزم پہ کھڑے ہو کے ورنہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا کرنا ثابت نہیں ہے۔ جو لوگ جھوٹی قسم کھاتے ہیں وہ توبہ کریں، بہت بڑا گناہ ہے۔ مستورات کے لیے نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر حرم میں آئیں تو پردے کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، میک اپ